بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدني علما۔ اب ہے آیت نمبر 25 اور رکوع نمبر ہے 4۔ لقد بلا شبہ یقیناً، لا لام تاکید ہے، قد حرف تحقیق ہے یقیناً کے معنی میں، ناصرکم مدد کی تمہاری، ناصرہ فعل ماضی، واحد مذکر غائب کے لیے کم ضمیر متصل، اللہ اللہ تعالیٰ نے، فی مواطنا جگہوں میں، فی حرف جار ہے، مواطنا اس میں ظرف ہے، اور جمع ہے واو تو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، وطن کی جمع ہے مواطن، کثیرتن بہت سی اسم صفت ہے اور اس کا مطلب ہے بہت سے یا بہت سی، و یوما اور دن، و حرف عطف ہے یوم دن، حنین حنین کے، اذ جب، آجبتکم خود پسند بنا دیا تمہیں، اور آجبتکم یہ آجبت فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے، عین جیم اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، کم تمہیں ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، کسرتو کثرت نے، کم تمہاری، اور کسرتو اسم ہے مصدر، اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، فلم تغنی پھر نہ وہ کام آئی، فا حرف عطف، لام جو ہے یہ حرف نفی ہے، تغنی یہ فعل مضارع ہے، غائن نون اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، نہ وہ کام آئی، ان کم تم سے، ان جو ہے یہ حرف جار ہے، کم جو ہے ضمیر ہے، شیئن کچھ بھی، وا اور ضاقت تنگ ہو گئی، اور یہ فعل ماضی ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، ضاد یا اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، علیکم تم پر، علی حرف جار ہے، کم جو ہے ضمیر ہے، الارض زمین، بما باوجود اس کے،
کے، اور بی حرف جار ہے، ماں جو ہے یہ مصدریہ ہے جو فعل کے معنی کو مصدر بنا دیتا ہے۔ راہوبت وسیع تھی، فعل ماضی واحد مؤنث غائب کے لیے، یعنی وہ فراخ کشادہ ہوئی۔ راہا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ثم پھر حرف عطف، ولئی تم لوٹ گئے تم، فعل ماضی جمع مذکر حاضر کے لیے واو لام اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مدبرین پیٹ پھیرنے والے، دار اور با اور را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، پھر وہ تمہارے کچھ کام بھی نہ آئی، اور زمین وسیع ہونے کا باوجود تم پر تانگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن، مواطن سے مراد وہ مقامات یا جنگیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، جیسے بدر اور احد کے آخر میں، خندق، خیبر اور فتح مکہ۔ اس کا مقصد مسلمانوں کو یاد دلانا ہے کہ فتح ہمیشہ اللہ کی نصرت سے ہوتی ہے، مادی اسباب سے نہیں۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، حنین کی جنگ مکہ اور طائف کے درمیان وادی حنین میں ہوئی۔ 8 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، جبکہ دشمن حوازن اور قبیلہ ثقیف جو تھے وہ 4,000 تھے۔ بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج ہم تعداد کی کمی کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ فخر پسند نہ آیا، کیونکہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، تعداد پر نہیں۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، دشمن کے اچانک حملے اور تیر اندازی کی وجہ سے مسلمانوں میں بغدڑ مچ گئی، وہ بڑی تعداد بھی کسی کام نہ آئی، اور مادی کثرت نے اللہ کی مدد کا متبادل بننے کی طاقت نہ دکھائی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، خوف اور پریشانی کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنی وسیع زمین پر بھی چھپنے یا بچنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ یہ اس ذہنی تناؤ کی عکاسی ہے جو اس وقت لشکر پر طاری ہوا۔ ثم ولیتم مدبرین، سخت حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے لشکر پیچھے ہٹ گیا، اور میدان جنگ سے واپسی کی صورت پیدا ہو گئی۔ یہ شکست عارضی تھی، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک تنبیہ تھی تاکہ ان کا تزکیہ نفس ہو سکے۔ جب مسلمان پیچھے ہٹ گئے تو میدان میں صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چند قریبی ساتھی جو کہ 80 سے 100 تک تھے وہ ثابت قدم رہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل قوت ایمان اور استقامت کی ہے، نہ کہ تعداد کی۔ اب ہے آیت نمبر 26، ثم پھر، اور یہ حرف عطف ہے، یہ ترتیب اور تاہید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انزلہ نازل فرمائی، نون زائی اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے۔ اللہ، اللہ تعالیٰ نے، سکینتہ سکینت اپنی، سین کاف اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اطمینان اور سکون اس کا مطلب ہوتا ہے۔ ہو یہ ضمیر متصل ہے، اپنی سکینت، اعلیٰ رسول ہی، اپنے رسول پر، اعلیٰ حرف جار ہے، اور رسول کے آخر میں جو ہی ہے یہ ضمیر متصل ہے۔ وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، یہاں پہ واو حرف عطف ہے، وا اور اعلیٰ جو ہے یہ حرف جار ہے، اور مومنین مومن کی جمع ہے۔ وانزلہ، اور اتارے اس نے، وا حرف عطف، انزلہ نون زائی اور لام فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، جنودن لشکر، لم تروہا نہیں تم نے دیکھا اس کو، اور لم جو ہے یہ حرف نفی ہے، ترو فعل مضارع ہے، را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، ہا ضمیر متصل ہے۔ انہیں وعذبا، اور سزا دی اس نے، فعل ماضی عین زال اور با واحد مذکر غائب کے لیے، اللہ زینا ان لوگوں کو، اسم موصول جمع مذکر غائب کے لیے، کافارو جنہوں نے کفر کیا، فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، کاف فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، وا اور حرف عطف، ذالکا یہی اسم اشارہ واحد مذکر بعید کے لیے، جزاء بدلہ ہے، جیم زائی اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، الکافرین کافروں کا، اور کاف فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کافر کی جمع ہے کافرین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی، اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ یہ ان لوگوں کی سزا تھی جنہوں نے، یہ اس نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، غزوہ حنین کے موقع پر جب اچانک حملے کی وجہ سے مسلمانوں میں وقتی طور پر افراتفری پھیل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے دلوں پر سکینت یعنی اطمینان اور سکون نازل فرمایا۔ یہ وہ خاص کیفیت تھی جس نے ان کے خوف کو امن اور ثابت قدمی میں بدل دیا۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا،
اگرچہ ان فرشتوں نے براہ راست جنگ نہیں کی کیونکہ فرشتوں کا ایک ہی فرشتہ سب کو ہلاک کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن ان کی موجودگی کا مقصد مومنوں کے دل کو مضبوط کرنا اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنا تھا۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو ملنے والے اس عذاب سے مراد وہ شکست فاش، قتل اور قید ہے جو انہیں میدان حنین میں اٹھانی پڑی۔ ان کا مال و متاع اور اہل و عیال مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، دنیا میں یہ ذلت، رسوائی اور شکست ان کے کفر اور اللہ کے رسول کی مخالفت کا بدلہ تھی۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کے خلاف لڑے گا اس کا انجام یہی ہوگا، اسے دنیا میں بھی ناکامی ملے گی اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔ اب ہے آیت نمبر 27 پھر، اور یہ حرف عطف ہے، ترتیب اور تاہیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یتوبو، توبہ کی توفیق دے گا، تا وا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع، واحد مذکر غائب کے لیے، اللہ اللہ تعالی، من بعد ذالک بعد اس کے، اور من حرف جر ہے، بعدی اسم ہے ظرف زمان، ذالکا اسم اشارہ ہے، علا اوپر، من جس کے، یشاء وہ چاہے گا، علا جو ہے یہ حرف جر ہے، من جس کے اسم موصول ہے، یشاء وہ چاہے گا، شین جا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع، واحد مذکر غائب کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی، حرف عطف ہے وا، اللہ اللہ تعالی، غفور بے حد بخشنے والا ہے، یہ اسم صفت ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے، راہا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور غفور الرحیم، اور یہ دونوں، یہ فاعول کے وزن پہ ہے غفور، اور جو رحیم ہے یہ فاعل کے وزن پر ہے، اور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور ان کا بامحاورہ ترجمہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ثم یتوب اللہ، یہاں اس کے بعد سے مراد غزوہ حنین کی وہ شدید جنگ اور ابتدائی شکست ہے جس کا ذکر پچھلی آیات میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ان کفار میں سے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی، اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا۔ چنانچہ اس جنگ کے بعد قبیلہ حوازن کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ واللہ غفور الرحیم، آیت کے اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت صرف مومنین کے لیے ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی کھلی ہے جو کفر اور دشمنی کے بعد صدق کے دل سے توبہ کر لیں۔ وہ غفور ہے، گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اور رحیم ہے کہ توبہ کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 28، یا ایھا الذین، یا حرف ندا ہے، ایھا منادی ہے، اور جو ہا ہے یہ تنبیہ ہے، الذین اسم موصول جمع مذکر کے لیے، آمنو ایمان لائے ہو، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، انما یقیناً، اور انما جو ہے یہ کلمہ حصر ہے، انا اور ما کے ساتھ مل کے بنا ہے، المشرکون سب مشرک، شین را اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے جمع مذکر سالم ہے، ناجاسن ناپاک ہے، نون جیم اور سین اس کا روٹ ورڈ ہے، فلا یقربو پس نہ وہ قریب آئیں، اور فا حرف عطف ہے، لا جو ہے یہ حکم ممانعت کے لیے ہے، یقربو کا روٹ ورڈ ہے کاف را اور با، اور یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، المسجد الحرام مسجد حرام کے، بعد عامہم اپنے سال کے، اور عین واو اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، عامی اسم ہے، سال سال کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم اپنے، اور جو ہم ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، ہاذا یہ اس میں اشارہ ہے واحد مذکر قریب کے لیے، وا اور حرف عطف ہے، ان اگر حرف شرط ہے، خف تم خوف ہے تمہیں فعل ماضی جمع مذکر حاضر کے لیے، خا واو اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، آئلہ تن تنگ دستی کا، عین یا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فقر و فاقہ یا مفلسی اس کا مطلب ہے، فسوفا تو جلد ہی، اور یا فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، سوفا حرف استقبال ہے، مستقبل قریب یا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یغنیکم غنی کر دے گا تمہیں، یغنی فعل مضارع ہے، غین نون اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، کم تمہیں، اور یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، اللہ اللہ تعالی، من فضلی ہی اپنے فضل سے، من حرف جار ہے، اور فضل جو ہے یہ فضل ہے ہی اس کا، اور جو ہی ہے یہ ضمیر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، ان اگر، شاء اس نے چاہا، اور ان حرف شرط ہے، شاء اس نے چاہا فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، انا یقیناً حرف تاکید، اللہ اللہ تعالی، علیم سب کچھ جاننے والا ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے، علیم کا روٹ ورڈ ہے عین لام اور میم، اور حکیم کا روٹ ورڈ ہے ہا کاف اور
میم، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں، چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس نے چاہا جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہاں پہ مشرکین کو نجس قرار دینے سے مراد ان کے عقیدے کی نجاست اور باطنی گندگی ہے۔ مشرک کا دل شرک کی وجہ سے گندا ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ کے گھر کی حاضری کے لائق نہیں ہوتا۔ بعض فقہا کے نزدیک ان کے جسم بھی نجس ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ نجاست عقیدے کی خرابی ہے۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم، اس سے مراد 9 ہجری کے بعد کا عرصہ ہے۔ اس حکم کے ذریعے مشرکین کے حج اور عمرہ کرنے پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ مسجد حرام کے قریب نہ آنے سے مراد حدود حرم میں داخلہ ممنوع قرار دینا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور جب مشرکین پر پابندی لگی تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ تجارت بند ہو جائے گی، غلہ اور سامان ضرورت نہیں آئے گا اور معیشت متاثر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس معاشی خوف کا جواب دیا ہے: فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، مشرکین کی تجارت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے مسلمانوں کو فتوحات عطا کی، جزیے کا نظام قائم ہوا اور اسلام کی برکت سے ایسی وسعت آئی کہ مشرکین کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اور آیت کے آخر میں ان اللہ علیم حکیم، علیم اور حکیم کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے حالات سے واقف ہے اور اس کا ہر حکم، جیسے مشرکین کا داخلہ بند کرنا، حکمت پر مبنی ہے جس کے نتائج ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 29: قاتلو، تم لڑو، فعل امر جمع مذکر حاضر کے لیے، کاف تا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اللہ زینہ، ان لوگوں سے جو، اسم موصول جمع مذکر غائب کے لیے، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، اور لا جو ہے یہ حرف نفی ہے۔ یؤمنون فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، اور بی جو ہے یہ حرف جر ہے، اللہ ہی اللہ تعالیٰ پر، ولا اور نہیں، بالیوم الآخری اور نہ آخرت کے دن پر، اور یہاں پہ بی جو ہے یہ حرف جر ہے، الیومی دن، الآخری آخرت کے، ولا اور نہ، یحرمونا وہ حرام کہتے ہیں، فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب کے لیے، خارا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، ماں اس کو جو، حرما حرام کیا ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، ولا اور نہ، یدینونا وہ اختیار کرتے ہیں، فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب کے لیے، تا یا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، دین الحق کی دین حق کو، من الذین ان لوگوں میں سے جنہیں، اور من جو ہے یہ حرف جار ہے، اللہ زینہ اسم موصول ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اوتو دی گئی تھی، اور یہ حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی مجہول ہے، الکتابہ کتاب، حتیٰ یہاں تک کہ، یؤتو وہ دیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ تا اور یا، اور یہ فعل مضارع ہے، آئن تو اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، جمع مذکر غائب کے لیے ہے، الجزیہ تا جزیہ، دن ہاتھ سے، ان جو ہے یہ حرف جار ہے، اور ید جو ہے یہ ہاتھ اس کا مطلب ہے، وا اور حرف عطف، ہم وہ، اور یہ ضمیر منفصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، صاغرون ذلیل ہوں، اور یہ خبر ہے جمع مذکر سالم ہے، سوات غائن اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، چھوٹا ہونا، پست ہونا یا ذلیل ہونا، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے: اور ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی اس کو حرام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور ذلیل ہوں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، اس آیت میں ان اہل کتاب یہود و نصارہ سے جنگ کا حکم دیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی۔ اگرچہ اہل کتاب اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان معتبر نہیں۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تحریف کر کے بہت سی حرام کردہ چیزوں جیسے سود، خنزیر وغیرہ کو حلال کر لیا تھا، جس کی بنا پر ان کے خلاف قتال کا حکم ہوا۔
آیت کے آخری حصے میں حتی یؤتل جزیتا عن یدم وہم صاغرون، جزیہ وہ مالی ٹیکس ہے جو اسلامی ریاست میں غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے بدلے میں لیا جاتا ہے۔ عن یدن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود حاضر ہو کر جزیہ دیں، نہ کہ کسی کے ہاتھ بھیجیں یا ٹال مٹول کریں، یہ ان کی اطاعت کی علامت ہے۔ وہم صاغرون، اس سے مراد یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے قوانین کے تابع ہو کر رہیں اور ان کی سرکشی ختم ہو جائے۔ اس کا مطلب ذلت یا تذلیل نہیں بلکہ سیاسی مغلوبیت اور اسلامی قوانین کی بالادستی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 30، وا اور حرف عطف ہے، قالت کہا، اور یہ فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب ہے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، الیہودو یہودیوں نے، عزیرو عزیر ابنو بیٹا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ کا، وا اور قالت کہا، فعل ماضی واحد مؤنث غائب کے لیے کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، النصارا نصارہ یعنی عیسائیوں نے، المسیح مسیح ابنو بیٹا ہے اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا، ذالکا یہ اسم اشارہ ہے، قولہم ان کی بات ہے، اور جو قول ہے یہ بات ہے، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کے لیے بِأَفْوَاهِهِمْ ان کے منہوں کی، اور بے جو ہے یہ حرف جر ہے، افواہی یہ فا ہا اور وا جو منہ ہے اس کی جمع ہے، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، ان کے لیے جمع مذکر غائب کے لیے، یداہیونا وہ مشابہت کرتے ہیں، فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، قولا بات کی، اللہ زینا ان لوگوں کی، اسم موصول جمع مذکر غائب کے لیے، کافارو جنہوں نے کفر کیا، فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے کاف فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، من قبلو اس سے پہلے، من جو ہے حرف جر ہے اور قبل ظرف زمان ہے، قاتلہم اللہ ہلاک کرے انہیں اللہ تعالی، قاتلا فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، اللہ اللہ تعالی، انا کہاں سے، اس میں استفہام ہے، یؤفکون وہ بہکائے جا رہے ہیں، اور یہ فعل مضارع مجہول ہے، دیکھ لیں پہلے عطین کے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، اور پھر سیکنڈ لاسٹ ورڈ کے اوپر زبر ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ فا اور کاف، اور روٹ ورڈ جو سیکنڈ ہے اس کے اوپر زبر ہے جو کہ فعل مضارع مجہول کی پہچان ہے، جمع مذکر غائب کے لیے ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یہ ان کے اپنے منہوں کی بات ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اگرچہ تمام یہودی ایسا نہیں کہتے تھے لیکن ان کے ایک گروہ نے یہ عقیدہ اختیار کیا تھا، جب حضرت عزیر علیہ السلام نے بخت نصر کے حملے اور تورات کے ضائع ہونے کے بعد اسے اپنی یادداشت سے دوبارہ لکھوایا تو یہودیوں نے غلو کرتے ہوئے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باب پیدائش اور ان کے معجزات کی بنیاد پر ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہ دونوں قومیں توحید سے ہٹ کر شرک میں مبتلا ہو گئی۔ ذالک قولہم بافواہہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دعووں کی پشت پر کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ صرف زبانی دعوے ہیں جو کہ حقیقت سے عاری ہیں۔ یداہیون قول الذین کفروا من قبل، یہودی اور عیسائیوں نے یہ شرکیہ عقائد قدیم مشرکین سے لیے جو اپنے دیوتاؤں کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنت اور غضب کا اظہار ہے، اللہ انہیں غارت کرے یا ہلاک کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ان سے دور ہو گئی ہے، یہ ان کی بدقسمتی پر تعجب کا اظہار بھی ہے کہ حق کے واضح ہونے کے باوجود وہ کہاں بھٹک رہے ہیں۔ انا یؤفکون، اور بخاری شریف و مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں یعنی عبادت گاہ بنا لیا، یہ صحیح بخاری کی 435 حدیث ہے۔ اب ہے آیت نمبر 31، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے حمزہ ہا اور زال اس کا روٹ ورڈ ہے، اخبارہم اپنے علماء کو، اور یہ اخبار جو ہے یہ حبر کی جمع ہے، عالم اور ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، خا با اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، ورہبانہم اور اپنے درویشوں کو، اور رہبان راہب کی جمع ہے، ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، را ہا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، اربابن رب
اور اس کا واحد ہے رب، اور یہ رب کی جمع ہے اربابن، من دونی سوائے، اور من جو ہے حرف جار ہے اور دونی اس میں مجرور ہے، اس کا مطلب ہے سوا یا نیچے، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے، والمسیحا اور مسیح، وا حرف عطف ہے المسیحا مسیح، ابن مریم ابن مریم کو، وما حالانکہ نہیں، یہ واؤ خالیہ یا عطفہ ہے، ماں حرف نفی ہے، امیرو انہیں حکم دیا گیا، فعل ماضی مجہول ہے، جمع مذکر غائب کے لیے حمزہ میم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، پہلے حرف پہ پیش ہے اور دوسرے روٹ ورڈ کے نیچے زیر ہے، اور یہ فعل ماضی مجہول کی پہچان ہے، الا سوائے حرف استثناء ہے، لی یعبدو اس کے کہ وہ عبادت کریں، لی جو ہے یہ لام تاکے کے لیے ہے، یعبدو وہ عبادت کریں، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، الہن معبود کی، واحدن ایک ہی، لا نہیں الہ کوئی معبود، الا مگر، اور الا پھر یہاں پہ حرف استثناء ہے، ہوا وہ، سبحانہ پاک ہے وہ، اما اس سے جو، اور اما جو ہے ان اور ما کا مرکب ہے، مل کے بنا ہے، اس سے جو یشرکون وہ شریک بناتے ہیں، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے شین را اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا، یہاں پہ رب بنانے سے مراد ان کی عبادت کرنا، سجدہ یا رکوع کرنا نہیں تھا، بلکہ حلال اور حرام کا اختیار انہیں دے دینا تھا۔ جب ان کے علماء اپنی مراد کے مطابق کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دیتے تو عوام اسے بلا جھجک مان لیتے تھے۔ والمسیح ابن مریم، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی موجزانہ پیدائش کی بنا پر اللہ کا بیٹا یا خود اللہ قرار دے کر حد سے تجاوز کیا اور انہیں معبود کا درجہ دے دیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان کو صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ سبحانہ اما یشرکون، اللہ تعالیٰ ہر اس نقص اور عیب سے پاک ہے جو مشرکین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، چاہے وہ کسی انسان کو اللہ کا بیٹا بنانا ہو یا اللہ کے اختیارات جیسے قانون سازی یا حلال و حرام کا فیصلہ کسی غیر اللہ کو دینا ہو۔ یہ آیت شرک کی تمام اقسام کی نفی کرتی ہے۔ عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، آپ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے یہ آیت سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ان علماء کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیتے تو تم اسے حرام سمجھ لیتے تھے، اور وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیتے تو تم اسے حلال سمجھ لیتے تھے؟ عدی بن حاتم نے عرض کیا، جی ہاں ایسا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ یہ جامعہ ترمذی کی 3095 حدیث ہے۔ اب ہے آیت نمبر 32، یریدونا وہ ارادہ رکھتے ہیں، را واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، ان یہ کہ یطفئوا وہ بجھا دیں، فا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، نور اللہ اللہ تعالیٰ کے نور کو، بِأَفْوَاهِهِمْ اور جو اپنے منہوں سے، اور جو بی ہے یہ حرف جار ہے، افواہی یہ فا واو اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، فم منہ کی جمع ہے، ہم ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل جمع مذکر غائب کے لیے، وا اور حرف عطف، یا با نہیں مانتا، حمزہ با اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ، الا مگر حرف استثناء، ان یہ کہ یتیما وہ پورا کرے، فا میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، نورہ نور اپنا، اور یہ جو ہو ہے ضمیر متصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے، ولو اور وا حالیہ یا عاطفہ ہے، لو حرف شرط ہے، کاریہا برا جانے، کاف را اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، الکافرون کافر لوگ، کاف فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے اور کافر کی جمع ہے کافرون، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں مانتا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے، اور اگرچہ کافر لوگ برا جانیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور کفار اللہ کے سچے دین کو اپنی زبانوں، جھوٹے پروپیگنڈوں اور سازشوں کے ذریعے مٹانا چاہتے تھے۔ وہ اسلام کی بڑھتی ہوئی روشنی کو روکنے کی ویسی ہی ناکام کوشش کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں،
جیسے کوئی شخص سورج کی روشنی کو اپنی پھونک سے بجھانے کی کوشش کرے. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ وہ اپنے نور یعنی اسلام کو مکمل کر کے رہے گا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز منظور نہیں کہ اس کے نور کو کوئی بجھا سکے، بلکہ وہ اسے پوری دنیا میں پھیلائے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اگرچہ کفار کو اسلام کا غلبہ اور اس کی روشنی کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، وہ اس الہی فیصلے کو بدل نہیں سکتے. اسلام کا غلبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کفر کی تمام تر مخالفت کے باوجود پورا ہو کر رہے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل کی تمام کوششیں رائگاں جائیں گی. اب ہے آیت نمبر 33. ہوا وہ ہے ضمیر منفصل واحد مذکر غائب کے لیے. الذی جس نے، اسم موصول واحد مذکر کے لیے. ارسلہ بھیجا فعل ماضی. واحد مذکر غائب کے لیے را سین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے. رسولہ اپنے رسول کو، اور رسولہ میں جو ضمیر جو ہے یہ ضمیر متصل ہے واحد مذکر غائب جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. بالخدا ساتھ ہدایت کے، بی حرف جار ہے. ودین الحق کی، اور دین حق کے، وا حرف عطف ہے. لیظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اس کو. لی جو ہے یہ حرف تعلیل ہے تاکہ، اور یظہرہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے. خو ضمیر متصل اور دین کی طرف اشارہ ہے. علی الدین دین پر، کلہ ہر، ولو اور اگرچہ. وا حرف عطف ہے، لو حرف شرط ہے. کارہا برا جاننے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے. المشرکون مشرک لوگ، اور یہ مشرک کی جمع ہے مشرکون. شین را اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے اگرچہ مشرک لوگ برا جانے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. یہاں پہ ہدایت سے مراد قرآن مجید اور صحیح علم ہے، اور دین حق سے مراد اسلام کے احکامات اور صالح اعمال ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی کتاب اور شریعت عطا فرمائی جو سابقہ تمام شریعتوں کی ناسخ اور مکمل ضابطہ حیات ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ. اس غلبے سے مراد دلیل و برہان کا غلبہ بھی ہے اور سیاسی اور عسکری غلبہ بھی. اسلام کا پیغام تمام باطل نظریات، یہودیت، نصرانیت اور شرک کو عملی طور پر شکست دے چکا ہے. مفسرین کے نزدیک اس کا مکمل عملی ظہور خلافت راشدہ میں ہوا اور آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دوبارہ ہوگا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا چاہے کفار اور مشرکین اس دین کی اشاعت اور غلبے کو روکنے کے لیے کتنی ہی کوششیں اور سازشیں کیوں نہ کریں. ان کی ناپسندیدگی اللہ کے نور کو مکمل ہونے سے نہیں روک سکتی. اسلام کا غلبہ صرف ماضی کی بات نہیں بلکہ ایک جاری عمل ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتا ہے لیکن انجام کار غلبہ اسلام ہی کا مقدر ہے. اس غلبے کا مکمل ہونا قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے دور میں ہوگا، جب زمین پر کوئی گھر ایسا نہ رہے گا جہاں کلمہ توحید نہ پہنچ چکا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث نمبر 2889 ہے صحیح مسلم کی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، پس میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا، اور یقیناً میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک زمین میرے لیے سمیٹی گئی. آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے جو کہ آیت نمبر 24 سے لے کے 33 تک ہے. اس میں افعال ماضی اور افعال مضارع دیے گئے ہیں. یہ 24 آیت کے کانا ایک طرف تموہا یہ افعال ماضی ہیں، اور تخشونا تردونہا یاتیا یہدی یہ افعال مضارع ہیں. نصرکم آجبتکم لم تغنی یہ سارے افعال ماضی ہیں. تعجب افعال مضارع ہے. انزلہ اور را اوہا عذبا فعل ماضی. ینزلو افعال یہ فعل مضارع ہے. تابا اس نے توبہ قبول کی، اور یتوبو وہ توبہ قبول کرتا ہے. آمنو جو ایمان لائے، یقربو وہ ایمان لاتے ہیں یا وہ قریب جائیں. خفتم یغنیکم یہ جو ہے یہ جو خفتم ہے یہ فعل ماضی ہے، اور یغنیکم یہ فعل مضارع ہے. آمنو وہ ایمان لائے. قاتلو فعل امر ہے. یؤمنون اور یحرمون یدینون یعطو یہ سب فعل مضارع. قالت اس نے کہا فعل ماضی. یداہرون یؤفکون یہ فعل مضارع ہیں. الف تا نون یا اس کی پہچان ہے شروع میں آنے کی. اتخذوا انہوں نے بنا لیا، اور الف وہ والا آئے گا فعل مضارع میں جس کا مطلب میں، تا کا مطلب تم، اور شی اور نون کا مطلب ہم، اور یا کا مطلب وہ ہو. اتخذوا انہوں نے بنا لیا. یعبدو
یہ فعل مضارع ہے، آبا فعل ماضی ہے، یریدون فعل مضارع، یطفئ فعل مضارع، یتم فعل مضارع، ارسلہ فعل ماضی ہے، لیظہرہ تاکہ وہ اسے غالب کر دے، یہ فعل مضارع ہے۔ آپ کے سامنے آیت نمبر 24 سے لے کے 33 تک جو بھی حرف جار ہیں اور جو بھی ان کے بعد اس میں مجرور ہیں یا ضمیر مجرور ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ الا اور پھر کم ہے، الیکم من اللہ، من اللہ، من حرف جار ہے، اللہ اس میں مجرور ہے، فی پھر سبیلی ہے، فی سبیلی ہی، فی حرف جار ہے، سبیلی ہی اس میں مجرور ہے، حرف جار کی وجہ سے بی امری ہی اس میں مجرور ہے، بی حرف جار کی وجہ سے، فی مواتنا، مواتنا اس میں مجرور ہے، فی کی وجہ سے، بکم ہے، پھر علی رسول ہی، رسول ہی اس میں مجرور ہے حرف جار کی وجہ سے، اور پھر من بعد ذالک علی من یشاء من بعدہم، من فضلہ، فضلہ سب مجرور ہے، من کی وجہ سے، ان یدن من دون اللہ بافواہہم بالخدا علی الدین، اور یہ دیکھیں علی الدین بھی اس میں مجرور ہے، تمام اس میں مجرور ہیں حرف جار کی وجہ سے۔ آج ہم ضمائر کے بارے میں پڑھیں گے۔ ضمائر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ضمیر منفصل اور ایک ضمیر متصل۔ ضمیر منفصل وہ ہوتے ہیں جو ڈیٹیچڈ پروناؤنز ہوتے ہیں، اور یہ وہ پروناؤنز ہیں جو اپنے سے پہلے والے لفظ، فعل، اسم یا حرف کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ الگ اور آزاد لکھی جاتی ہے، اور عام طور پر جملے میں سبجیکٹ کے طور پر بھی آتی ہے اور نومینیٹو کیس یعنی حالت رفع میں ہوتی ہے۔ جب بھی سبجیکٹ کے طور پہ ہوگی تو حالت رفع میں ہوگی، اور قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، صفات یا گروہوں کی نشاندہی کے لیے کثرت سے استعمال ہوئی ہے۔ آپ ضمیر منفصل جو ہے نا، اس کی 14 شکلیں ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ ایک غائب کے لیے، غائب میں مذکر مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو واحد کے لیے ہوا، دو کے لیے ہما اور جمع کے لیے ہم، اور پھر مؤنث غائب کے لیے ہیا، دو کے لیے ہما اور سب کے لیے ہننا، اور پھر مذکر حاضر کے لیے انتا، یعنی جب ہم یو کر کے بات کرتے ہیں، یو اگر ہم مذکر سے بات کریں گے تو انتا، انتما دو کے لیے، انتم تم سب یعنی جمع مذکر حاضر، اور پھر حاضر مؤنث کے لیے انتی، ایک مؤنث سے جب بات ہو رہی ہوتی ہے یو سے، پھر دو اگر لڑکیوں سے بات ہو رہی ہو انتما، جب بہت زیادہ عورتوں سے بات ہو رہی تو انتنا، اور متکلم کیا ہوتا ہے انا اور نحنو، انا من میں اور نحنو من ہم۔ قرآن پاک میں ہوا کی مثال ہے، هو اللہ احد، یہ دیکھیں ہوا شروع میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آ رہا ہے، ہی کے لیے، انتا تم کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ہے، انتا مولانا، اب نحنو ہم کے لیے ہے، نحنو نرزقکم، پھر ہم ہے، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ اب جو ضمیر متصل ہے نا، اس کو کہتے ہیں اٹیچ پروناؤن۔ یہ وہ ضمیر ہوتی ہے جو اپنے سے پہلے والے لفظ جس میں اسم، فعل یا حرف، قرآن پاک میں 3 ہی قسم کے الفاظ ہیں، چیزیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ یہ جو ضمیر ہے، یہ پروناؤنس ہیں، یہ ان کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں، کبھی بھی اکیلی نہیں لکھی جا سکتی۔ اردو میں ان کا ترجمہ اس کا، ان کا، میرا، تمہارا، تجھے، اسے وغیرہ کے معنی میں آتا ہے، اور ضمیر متصل کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ یہ ہمیشہ کسی لفظ کے آخر میں اٹیچڈ ہوتی ہے، پیوست ہوتی ہے، جیسے کہ اسم کے ساتھ آ رہی ہے کتاب ہو، یہاں پہ جو ہو ہے یہ ضمیر ہے، فعل کے ساتھ ہے ناصرہ ہو، اس نے اس کی مدد کی، یعنی ہو جو ہے نا واحد مذکر غائب کے لیے ہے، پھر حرف کے ساتھ آ رہی ہے لکم، لا حرف جار ہے اور کم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی۔ اب آپ کے سامنے اس کا ٹیبل ہے، مذکر غائب کے لیے خو، اور دو کے لیے خما، جمع کے لیے خم، مذکر غائب کے لیے خا، اور پھر دو کے لیے ہے خما اور جمع کے لیے خننا، مذکر حاضر کے لیے کا، کما، کم، یعنی دو کے لیے کما اور سب کے لیے کم، اور مؤنث حاضر کے لیے کی، اور دو کے لیے کما اور سب کے لیے کننا، اور مذکر اور مؤنث کے لیے ہے، یعنی جو میرا جو ہے، میرے لیے یا ہے ایک کے لیے، اور نہ ہے ہمارے لیے، یعنی آئی کے لیے یا ہے، میرے لیے فرمائی، اور ہمارے لیے آور کے لیے نہ ہے۔ اور اگر مؤنث غائب کے لیے ضمیر ہوگی تو خواہ ہوگی، جیسے کتابو خواہ یعنی اس عورت کی کتاب، اور مؤنث حاضر کے لیے کی ہوگی، جیسے کتابو کی، اگر کوئی آپ کے سامنے شی ہے تو ہم لڑکی کو کہیں گے کتابو کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔